أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفدا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. سلسلہ مجالس سید الشہداء جاری ہے اور ہم بارگاہ معصومین میں اپنی تعزیت اپنا پرسہ پیش کر رہے ہیں اور آج اس 5ویں مرحلے میں ہماری گفتگو کا عنوان شجرہ طیبہ جاری اور ساری ہے اور ایک بہت بڑا عنوان ہے شجرہ طیبہ کہ جس کے سائے میں زندگی ہم سارے گزار رہے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی. کلمہ طیبہ کو اللہ نے مثال پیش کی ہے شجرہ طیبہ کے ساتھ. اس کی خصوصیات بھی بتائی ہیں، اس کی شان بھی بتائی ہے، اس کے احوال بھی بتائے، اس کی فضیلت بھی بتائی ہے، اس کی نشانیاں بھی بتائی ہیں، اس کی علامات بھی بتائی ہیں، اس کے مدارج بھی بتائے ہیں.
ایک آیت میں یہ ساری خصوصیات موجود ہیں۔ شجر طیبہ کہ حضور فرماتے ہیں شجر طیبہ میں ہوں، انا شجر، اس شجر طیبہ کی بنیاد میں ہوں۔ وَيَا علی انت فرعها، اور اے علی تو اس کی شاخیں ہیں، وہ شاخیں کہ جو آسمان سے پار ہو چکی ہیں۔ اصلها ثابت، جس کی جڑیں زمین کے اندر دھسی ہوئی ہیں۔ زمانے کے طوفان اسے کچھ نہیں کر سکتے، زمانے کے بھونچال اسے کچھ نہیں کر سکتے، زمانے کے حوادث اسے کچھ نہیں کر سکتے۔ مختلف قسم کی بنو امیہ کی آندیاں آ جائیں، بنو عباس کی آندیاں آ جائیں، یا موجودہ دور کے یہ داعشی اور طالبانک جتنی اور صدامک جتنی آندیاں آ جائیں، اس شجر طیبہ کی اس بنیادوں کو ہلا نہیں سکتے ہیں۔ اس قدر مضبوط ہے، اس قدر مستحکم ہے، اس قدر اس میں استحکام ہے۔ ہر دور کا شجر خبیث آتا گیا اور اس نے مقابلہ کیا شجر طیبہ کے ساتھ۔ شجر طیبہ اپنے قول و قرار پہ باقی ہے، قائم اور دائم ہے، قائم کے صدقے میں، جس میں کسی قسم کی کوئی لرزش نہیں، لغزش نہیں، اس لیے کہ اسے چادر تطہیر کا سایہ اس شجر طیبہ پہ ہے۔ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ شجر طیبہ ایسا ہے، پاکیزہ ہے، ہر قسم کی رجاست سے، ہر قسم کی نجاست سے پاک ہے، شجر طیبہ ہے۔ اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالی کی اس حقانیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ شجر طیبہ کی چاہتے تھے دنیا والے اس شجر طیبہ کو مٹا دیا جائے۔ 500 سال تک بنو امیہ نے کوشش کی ہے، 500 سال تک، تاکہ لوگوں کو اس شجر طیبہ سے دور کر دیا جائے، اس کے سائے میں جو زندگی گزارنے والے ہیں۔ تاریخ نے بتا دیا ہے، وہ 500 سال تک مسلسل جو کوشش کی گئی، شجر طیبہ کے سائے میں پلنے والے وہ خود در بدر ہو گئے، لیکن انہوں نے اس در اہل بیت کو نہیں چھوڑا ہے۔ اور اس دوران بھی یہ سلسلہ عذاب جاری اور ساری رہا کرتا تھا۔ جب سارے لوگ سو جاتے تھے، جو شجر طیبہ کے سائے میں پروان چڑھنے والے ایک دوسرے کے کان میں کہا کرتے تھے، آ جاؤ آج ہم غریب زہرا کا ماتم کریں گے، آ جاؤ ہم آج عزاداری سید الشہداء کی عزاداری کریں گے، آ جاؤ ہم آج سیدہ کا پرسہ دیں گے۔ اور کچھ ایسے ماننے والے تھے شجر طیبہ کے، جنہوں نے مختلف قسم کے مصائب جھیلے، شدائد برداشت کیے، لیکن اس شجر طیبہ کے سائے کو نہیں چھوڑا ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ سنی ہے، بہت بڑے رائٹر ہیں، بہت بڑے علم کلام اس کے، اور تاریخ کے 20 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے۔ اس کے انٹروڈکشن میں بعض کا کام یہ ہوتا ہے، دیکھیں جو بھی اہل بیت کی تعریف کرے نا تو وہ شیعہ ہو گیا۔ آج بھی آپ دیکھیں اہل سنت کے جو علماء ہیں، مشائخ ہیں،
بڑے بڑے جو ہی جو اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں، فضائل بیان کرتے ہیں، توصیف بیان کرتے ہیں، نہیں یہ شیعہ ہو گیا جناب۔ بابا اہل بیت اطہار علیہ السلام آپ کے نزدیک بھی وہی شان ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی کو بھی کہا کہ یہ بھی شیعہ ہو گیا جناب۔ اچھا کیوں شیعہ ہو گیا؟ اہل بیت علیہ السلام کے جو ہے نا فضائل کو۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، انہوں نے اسی انٹروڈکشن میں، تشیع میں یہ خوبی ہے کہ کوئی بھی اچھی بات کرتا ہے ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم اس مولا کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہم اس اپنے مولا اور آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والے، جو خوبیاں ہم بتاتے ہیں، جو خامیاں وہ بھی بتاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں شیعہ نہیں ہیں، معتزلی ہیں، سنی ہیں، اس وجہ سے کہ کون سا شیعہ ہے کہ جو دنیا میں یہ کہے، اسی انٹروڈکشن میں نہج البلاغہ کے پہلی جلد کے پہلے والیوم میں کہا کہ اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے مفضول کو افضل کے اوپر فضیلت دی ہے۔ وہ کون شیعہ کہہ سکتا ہے؟ شیعہ کہے گا اس طرح کہ مفضول جو ہے نا وہ افضل سے جو ہے نا وہ اس سے افضل ہے، اس سے برتر ہے، اس سے بلند تر ہے۔ شیعہ تو افضل کو افضل مانتے ہیں، مفضول کو مفضول مانتے ہیں۔ شیعہ کیسے ہو سکتا ہے کہ افضل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے جو ہے نا مفضول آ جائے ان کو ماننا شروع کر دے؟ یہ سنی کہہ سکتا ہے، شیعہ نہیں کہہ سکتا ہے، یہ سنی ہے ابن ابی الحدید معتزلی۔ اس وجہ سے کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور خود فرما کے گئے ہیں کہ سب سے بڑا مفتی تم میں علی ابن ابی طالب ہے، سب سے بڑا جرنیل تم میں علی ابن ابی طالب ہے، سب سے بڑا علمدار علی ابن ابی طالب ہے، سب سے زیادہ عالم علی ابن ابی طالب ہے۔ تو آپ جو ہے نا وہ عالم کو چھوڑ کر جو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ مفتی ہے بڑا، اس کو چھوڑ کے سب سے بڑا بہادر اور اشیاء کو چھوڑ کر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جو ہے نا بزدل کو مان لیا جائے، ایک جو ہے نا غیر عالم کو مان لیا جائے، ایک جو ہے نا وہ جو غیر مفتی ہے اسے مان لیا جائے؟ شیعہ تو اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ شیعہ ہمیشہ کہے گا جو اشجع ہے اسے اشجع مانو، عالم ہے اسے عالم مانو، سب سے بڑا مفتی ہے اسے وہ مانو۔ ابن ابی الحدید نے یہاں پہ انٹروڈکشن میں نہج البلاغہ کے پہلے والیوم میں جو انہوں نے شرح شروع کی، اس میں کہا کہ الحمدللہ، اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے مفضول کو افضل کے اوپر فضیلت دی ہے۔ اچھا، لہذا وہ شیعہ نہیں ہیں، ہم شیعہ نہیں مانتے ان کو، لیکن جو اچھی باتیں ہیں وہ بہت ہی ریسرچ کیا انہوں نے، بہت تحقیق کی انہوں نے، بہت جو ہے نا فکر سے مفکر ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مورخ ہیں، بہت بڑے، سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن وہ شیعہ نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ کہہ دینا کہ ہاں جو انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح کی ہے، امیر المومنین کی شان بیان کی ہے تو وہ شیعہ ہے، نہیں، وہ شیعہ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ شیعہ نظریات کے تحت پہچانا جاتا ہے، آئیڈیالوجی کے تحت پہچانا جاتا ہے۔ شیعہ کی پہلی صفت یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب کے اس افضلیت کو پہچانتے ہوئے ان کے مقابلے میں کسی کو نہیں لے کے آتا ہے۔ بعد از رسول بزرگ تو یہ قصہ مختصر، شیعہ کی پہلی شان یہی ہوا کرتی ہے۔ شیعہ کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ کے بعد سب سے بڑا جو فضیلت رکھنے والی ہستی ہے وہ پیغمبر اسلام کی ہے۔ یہ شیعہ کے عقائد ہیں، میں بتا رہا ہوں۔
شیعہ کے اوپر تہمتیں لگا دی جاتی ہیں کہ جی جو ہے شیعہ وہ علی ابن ابی طالب کو جو ہے نا وہ پیغمبر اسلام سے بھی استغفر اللہ ربی جن کا مولا اور آقا خود کہے کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، جن کی شان یہ ہے، جن کی عظمت یہ ہے، جو اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن کرائیں کس طرح کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ پیغمبر اسلام سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے یہ تعارف کرایا، علی نے اپنا تعارف کرایا کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، انا عبد من عبید محمد۔ اور اللہ کے حبیب نے علی ابن ابی طالب کا تعارف کرایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اس وجہ سے ہم پیغمبر اسلام کی مولائیت مانتے ہیں، اور اسی سیکوینس میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مولائیت مانتے ہیں۔ سب سے پہلا مولا ہمارا اللہ ہے، دوسرا مولا ہمارا پیغمبر اسلام ہے، تیسرا مولا، پہلا مولا اللہ ہے، دوسرا مولا نبی ہے، تیسرا مولا علی ہے۔ اور اللہ نے بھی اسی سیکوینس میں بتایا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ یاد رکھو تمہارا مولا ایک اللہ ہے، سوائے اس کے نہیں، حصر ہے، تمہارا مولا بجز اللہ کوئی نہیں، ان کے بعد کیا ہے؟ تمہارا رسول ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، کو جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ تمہارے مولا ہے۔ تمام سنی شیعہ جتنے مفسرین ہیں، محدثین ہیں، مورخین ہیں، ان سب نے لکھ دیا ہے کہ حالت نماز اور حالت رکوع میں کو زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے زکوٰۃ دی ہے۔ لہذا ہم جو مولا مانتے ہیں، ہمارا مولا اللہ ہے، ہمارا مولا نبی ہے، ہمارا مولا علی ہے۔ ہم قرآن کی آیت کے تحت مانتے ہیں، ہم رسول کے فرمان کے تحت مانا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہاں جی ابن ابی الحدید نے یہ جو بات کر دی تو ہم وہ سنی ہے، ظاہر سنیے کا جو نظریہ ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو شاباش ہو، ماشاءاللہ، آپ جو ہے نا بہت ٹھیک ہے، آپ مفضول کو افضل کے اوپر فضیلت دیتے رہے، ٹھیک۔ میں فقط یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض کے نزدیک ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ یعنی جو بھی اہل بیت اطہار، چونکہ انہوں نے اہل بیت اطہار کی مسلسل جو ہے انہوں نے فضائل لکھے، اس وجہ سے ان کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے وہ شیعہ ہو گئے نا، شیعہ نہیں ہے، وہ سنی ہے۔ اس وجہ سے کہ تھیم سے پتہ چلتا ہے، کانسیپٹ سے پتہ چلتا ہے، نوشن سے پتہ چلتا ہے، عقیدے سے پتہ چلتا ہے۔ شیعہ کا عقیدہ قطعاً یہ نہیں ہے، اور کوئی شیعہ یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کے جو اشجع زمان ہیں، عالم زمان ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کسی کو مفضول کو جو ہے نا فضیلت دی جائے، نہیں۔ اسی وجہ سے آپ اگر پہلے دیکھیں خلیفہ تو کہتے ہیں علی ابن ابی طالب، پہلا دیکھیں امام تو علی ابن ابی طالب۔ یہ جو میجر ڈیفرنس ہے وہ یہی ہے، عقیدتی ہے، اور اس پہ ڈائلاگ ہے، ٹھیک ہے، بحث ہونی چاہیے، بحث کریں ہم لوگ ہمارے نزدیک قرآنی دلائل کے مطابق، احادیث کی روشنی میں۔ اللہ انہیں اپنا ولی کہے، مولا کہے، اللہ کا حبیب انہیں ولی کہے، مولا کہے۔ اللہ کا حبیب نے یہ کہہ دیا تھا، الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم پہ حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ قالوا بلا،
سب نے کہا یقیناً یا رسول اللہ، آپ ہی حق کے ولایت رکھتے ہیں، آپ ہی حق کے تصرف رکھتے ہیں، آپ ہی حق کے حکمرانی رکھتے ہیں، آپ حق کے سرپرستی رکھتے ہیں، آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، سب نے اقرار کیا، ان اللہ مولائی، یہ خطبہ غدیر ہے، ان اللہ مولائی، ان اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَا كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، میں ہر مومن کا اور ہر مومنہ کا مولا ہوں۔ اور اس کے بعد بلا فاصلہ فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ان اللہ مولائی وَأَنَا مَوْلَا كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا۔ تو کیا ہے کہ حضور نے فرما دیا ہے اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ وذر الحق حیث ما دار علی۔ فرمایا کہ میرے اللہ جو علی کی سرپرستی میں آ جائے تو اس کا سرپرست بن جا، جو علی کی نصرت کرے تو اس کا ناصر بن جا، جو علی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے تو اسے ذلیل و رسوا فرما۔ پروردگار حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائیں۔ سارے ہمارے سنی شیعہ بھائیوں نے یہ اس کو جو ہے نا وہ لکھ دیا ہے۔ یہی چیز ہے، لکھنے کے ساتھ ساتھ عملی جو سلسلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ انسان جڑا رہتا ہے۔ تو بھئی یہ اس کا جواب فقط اس لیے کہ چونکہ بعض ڈسکشن کر رہے تھے اور بعض یہ بحث ہو رہی تھی، نہیں، ہم ابن ابی الحدید کو اچھا آدمی سمجھتے ہیں، از اے گڈ مین، لیکن وہ سنی ہے، شیعہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے شیعہ نہیں ہے چونکہ انہوں نے اپنی کتاب کے انٹروڈکشن میں جو شرح نہج البلاغہ ہے ابن ابی الحدید معتزلی کی، اس کے پہلے والیوم میں انٹروڈکشن میں اس میں کہا ہے کہ اس رب کا شکر ہے، الحمدللہ، اس کا شکر ہے جس نے جو ہے نا مفضول کو افضل پہ فضیلت دی، سبحان اللہ جناب۔ اس کو شیعہ تھوڑا کہتے ہیں، لیکن جو اچھی باتیں ہیں اچھی باتوں کو لینا چاہیے، اس وجہ سے کہ ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے ہیں۔ فرمایا کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سنی کہہ رہا ہے، ہم جو بھی اگر وہابی بھی اچھی بات کرے گا تو ہم کہیں گے یار اچھی بات کر رہے ہیں، اگر کوئی سلفی اچھی بات کرتے ہیں ہم کہیں گے بالکل اچھی بات کر رہے ہیں، اگر کوئی ہندو اچھی بات کر رہا ہے تو ہم کہیں گے اچھی بات کر رہے ہیں، اگر کوئی یہودی اچھی بات کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ اچھی بات کر رہا ہے، اگر کوئی سکھ اچھی بات کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں سکھ اچھی بات کر رہا ہے، اگر کوئی عیسائی اچھی بات کرتے ہیں ہم اس کو اپریشیٹ کریں۔ لیکن یہ کیا ہے، عیسائی عیسائی ہے، ہندو ہندو ہے، سکھ سکھ ہے، سنی سنی ہے، شیعہ شیعہ ہے، ہر ایک کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے نا۔ عدالت کا تقاضا بھی یہی ہے، عدالت کہتے ہی اسی کو ہے کہ جو جس مقام کا لائق ہے اسی مقام پر رکھا جائے۔ وضع الشیء علی محلہ، اپنے محل کے اوپر رکھنا ہے، اسی وجہ سے اس کو جو ہے نا عدالت ہے۔ شیعہ میں عدالت ایک بہت بڑا، اگر آپ سے کوئی ایک سب سے بڑا جو ڈیفرنس پوچھے کہ شیعہ اور باقی جو اسکول آف تھاٹس ہیں ان کے اندر کیا ہے، تو اس میں ایک جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو سوشل جسٹس شیعوں میں ہے وہ کسی میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ عدالت اجتماعی کی یہ اس حد تک قائل ہے، عام وٹنس سے لے کر اللہ تک ان کے ہاں عدالت ہے، اللہ سبحانہ وتعالی سے لے کر ایک عام وٹنس بنتا ہے اس تک جو ہے نا عدالت شرط قرار دیتے ہیں۔ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو عادل ہے، ہم اس نبی کو مانتے ہیں جو عادل ہے، ہم ان معصومین کو مانتے ہیں جو عادل ہیں، ہم ان اولیاء کو مانتے ہیں کہ جو عادل ہے،
ہم اس امام جماعت کو مانتے ہیں کہ جو عادل ہے، اس امام جمعہ کو مانتے ہیں جو عادل ہے، اس جج کو مانتے ہیں کہ جو عادل ہے، اس وٹنس کو مانتے ہیں کہ جو عادل ہے۔ عدالت ہے ہمارے ہاں، اور اسی عدالت کے تحت جو ہے نا، ہم جہاں پہ حق بات ہوتی ہے، خواب کوئی بھی کرے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یہ ہے مکتب تشیع کی وہ شستگی اور استحکام اور پاکیزگی جو کہ یہ شجرہ طیبہ کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے۔ شجرہ طیبہ کے سائے میں جو زندگی گزارتا ہے، اس وجہ سے کہ معصومین نے خود بتایا ہے، ان کے ہاں تفریق نہیں ہوا کرتی ہے۔ انسان ہے تو انسان کا بھرم رکھا، اسے ویلیوز دی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اطعام جو کیا ہے، یطعمون الطعام علی حبہ، مسکینا ویتیما واسیرا۔ اسیر جو ہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مسکین اور یتیم مسلمان اور اہل بیت اطہار علیہ السلام، ان کے ہاں اگر کوئی یتیم کہہ دے کہ میں بھوکا ہوں، اس وجہ سے کہ ان کا دل تڑپ جاتا تھا یتیم کو دیکھ کے۔ خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتے تھے امیر المومنین۔ ان کے کھانا کھلاتے ہوئے لقمے ان کے دہن میں اور سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے۔ بعض کہتے تھے تعجب سے، یا امیر المومنین یہ کیا؟ فرماتے تھے تمہیں پتہ نہیں امام یتیموں کا باپ ہوا کرتا ہے۔ یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ لیکن اسیر کے بارے میں مفسرین چلے جائیں، مفسرین آپ کو بتائیں گے کہ وہ اسیر کے جو پریزنر تھا، جس کو قیدی بنایا گیا تھا، یہ حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت ہے، محبت ہے، رحمت للعالمین ہے کہ وہ جو پریزنر تھے انہیں بھی قید میں بند نہیں رکھا ہے، ان کے لیے بھی ایک ایریا مختص کر دیا تھا کہ ہاں جی اسی ایریا میں آپ نے رہ کے خود ہی اپنی انتظام کرنا ہے، کام کرو، اپنے جو زندگی کے ایکسپینسز ہیں، اخراجات ہیں، ان کو تم خود مینٹین کرو، اس میں آزاد ہو۔ تو یہ حضور ہیں، 14 صدیاں پہلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ آج اسیروں کے ساتھ جو ظلم کیا جاتا ہے، جبر کیا جاتا ہے، قہر کیا جاتا ہے، غضب کیا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ حضور کا اسلام اور ہے، داعشی اسلام اور ہے، یہ جو طالبانی اسلام ہے، صدامی اسلام ہے، یہ اور ہے۔ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے داعشی اسلام کا پیغمبر اسلام کے اسلام کے ساتھ، یا وہ جو اپنے آپ کو بہت سیولائزڈ کہتے ہیں اور ٹارچر کیا جاتا ہے مختلف قسم کے، اس سے اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے ایسی امت سے۔ پیغمبر اسلام کی امت تو بہت شفیق، بہت مہربان، بہت عزت رکھنے والی، بہت بھرم رکھنے والی۔ وہ جو ٹارچر سیل بنا کے اس کے بعد جو ہے نا پوری ہیومینٹی کو اس ذلت اور خاری کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اپنے آپ کو سیولائزڈ کہتے ہیں۔ وہ جو عراق کے اندر ابو غریب جیل ہے، اس کو دیکھا نہیں تھا آپ نے؟ لوگ مگر بھول جائیں گے اس کو۔ کس قدر سفاکیت اور کس قدر انسانیت سوچ جو مظالم کیے گئے وہاں پہ، گوانتانامو بے، وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ کیا ہے۔ حضور کے یہاں ایسا نہیں تھا۔ حضور معظم قیدی تھے، ان کا بھی احترام کیا کرتے تھے، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی قید کے بعد وہ آئے اور اس کے ساتھ اس پہ کوئی ظلم کرے، اس پہ کوئی جبر کرے۔ میں لوگوں کے اگر سب کی یہ کھولنا شروع کروں تو پھر اس کے لیے تو ایک اور اشرا آپ کو چاہیے، پوائنٹ دیتے جا رہا ہوں۔
یہ حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت ہے، مہربانی ہے. نان مسلم بھی ہے، اسیر، prisoner, he was non-Muslim. Maybe he is a Christian, maybe he is Jewish. یا یہودی ہوگا، یا عیسائی ہوگا، کافر ہوگا، ایتھیسٹ ہوگا، جو بھی. But he was not Muslim. اہل بیت اطہار کا دروازہ نو کیا. مسکین اور یتیم پہلے دن اہل بیت اطہار کی جو غذا ہے خود پانی سے روزہ رکھ رہے ہیں، دوسروں کو عطا کر رہے ہیں. تیسرا دن آتا ہے اسیر ہے. یہ جسٹیفیکیشن اپنے لیے نہیں بنائی، ہاں جی یہ اسیر ہے، یہ تو نان مسلم ہے. نہیں، اہل بیت کے ہاں عطا ہے. یہ فیاضی آپ دیکھیں گے، یہ دریا اور بحر بے قرار ہے فیاضی کے اہل بیت اطہار. سب کو. اس کے بعد in the same manner جس طرح مسکین کو عطا کیا، جس طرح یتیم کو عطا کیا، اسی طرح اس نان مسلم کو بھی جو پریزنر، اس کو بھی عطا کیا. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام، یہ تعلیمات اسلام نے ہمیں دی ہے. ہمیں فراخ دلی سکھائی ہے، ہمیں وسعت سکھائی ہے، ہم میں ٹوٹیلٹی پیدا کی ہے، ہم پہ کمپرہنسونیس پیدا کی ہے، ہم میں شرح صدر پیدا کیا ہے. یہ تعلیمات ہیں قرآن کی اور اہل بیت علیہ السلام کی. یہ نہیں دیکھا کہ ہاں یہ جو ہے نا نان مسلم ہے. نہیں، یہ سید و شہداء کی یہ مجالس بھی اسی طرح سارے انسانوں کے لیے، سارے انسانوں کو زندگی دیا کرتی ہیں، حیات دیا کرتی ہیں، انہیں ظلم کے خلاف للکار پیدا کیا کرتی ہیں، پیس اور جسٹس کی طرف لے کر آتی ہیں. مظالم، ستم، ظلم، ٹائرنٹ، ایروگنس، ان سے ہمیں جو ہے بچایا کرتی ہیں سید و شہداء کی. آپ نہیں دیکھیں گے کہ ایسا سلسلہ. ایک کوشچن یہ بھی ہوتا ہے کہ ہاں جی کیسے ہو گیا ہے کہ سید و شہداء امام حسین علیہ السلام کی یہ مجالس 14 صدیوں سے جون دن آ رہے ہیں، ہر دن ہر غم سے بڑھ کر ہے. آپ نے توجہ کی ہے گزشتہ سال جو اصلہ گزشتہ سال، اس سے گزشتہ سال، اس سے پہلے سال جو آزاداری تھی، آج کی آزاداری دیکھیں. آج سے 1 صدی پہلے، 2 صدی پہلے آزاداری سید و شہداء تو جاری رہی ہے، یہ سلسلہ تو باقی رہا ہے، لیکن روز بروز اس میں درخشندگی آ رہی ہے، برائٹنس آ رہی ہے، تابانی آ رہی ہے، نورانیت آ رہی ہے. روز بروز اس سید الشہداء کی عزاداری میں لوگ چوک در چوک اس میں شامل ہو رہے ہیں. وہ دن کہ جب جاتے تھے لوگ کربلا، آج دیکھا ہے آپ نے ایک سمندر، ایک بحر بے قرار لوگوں کا. یہ عاشقین ہیں حسینی جب جاتے ہیں، ہر ایک کا خیال ہے، ہر ایک کی مدد ہے. ان کے کیا ان میں جمال ہے، یعنی اگر تے کہ خاک ان کے چہروں پر، ان کے جسم پر، ان کے کپڑوں پہ، کوئی یہ نہیں کہتا ہے. ان کے پسینہ، ان کی خستگی، ان کے اس لباس، اس کے گرد آلود چہرے، اس سے پتہ چلتا ہے جمال کیا ہے، حقیقی جمال کیا ہے.
حقیقی جمال میک اپ سے نہیں آیا کرتا ہے، حقیقی جمال عشق حسینی کے سائے میں آیا کرتا ہے۔ کیا اڈورمنٹ ہے، کیا زینت ہے، کیا تزئین ہے ان کے آنسوؤں میں، ان کی شرافتوں کا جو سمندر موج زن ہوا کرتا ہے، یہ کسی جگہ آپ نہیں دیکھیں گے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس قدر ایثار ہے، اس قدر قربانی ہے، وہ بھی یہ جو آج 21 سینچری آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں کہ جہاں پہ افراتفری، جہاں پہ کیپٹلزم کی وہ سرمایہ داری، جو پیسوں، لالچ، طمع، اسی وجہ سے جو ہے نا کوریج بھی نہیں دیتے ہیں، ٹوٹل بلیک آؤٹ جو کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے، ادھر سے پورا ایثار، پوری قربانی، اور ادھر سے پوری طمع، جن کا نعرہ ہے گریڈ از گڈ، گریڈ از گڈ، گریڈ از گڈ، لیکن ادھر کیا ہے؟ ایثار ہے، کئی کلومیٹر تک جو ہے نا دسترخوان بچھے ہوئے ہیں حسینی یاد میں، زینبی یاد میں، علی اصغر کی یاد میں، شہزادہ قاسم کی یاد میں، علی اکبر کی یاد میں۔ روٹ وہی ہے جس روٹ پہ اسیران کربلا کو لے کر گئے ہیں، وہی پیادہ، وہی مشی، وہی واک۔ کیا وجہ ہے کہ روز بروز اس قدر تنوع ہے، جذبہ ہے، ایثار ہے، قربانی ہے، نورانیت ہے، تابانی اور درخشانی ہے اس میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سید الشہداء نے اپنے انقلاب کو تہذیب بنا دیا ہے۔ کی وجوہات ہے، میں آج ایک بات کر کے، اپنی تہذیب کو ثقافت بنا دیا ہے، اپنی تحریک کو ثقافت بنایا، اپنی تہذیب کو اسلام حقیقی بنایا۔ سید الشہداء نے اپنے انقلاب کو ثقافت کا نام دیا، تہذیب بنا دیا، تاریخ بنا دیا۔ تاریخ اپنے دامن میں ہر چیز کو سمیٹا نہیں کرتی ہے، لیکن جب تہذیب بن جاتی ہے، ثقافت بن جاتی ہے، بہت سارے بڑے بڑے واقعے ہوئے ہیں۔ آپ ہیروشیما کا دیکھا ہے آپ نے واقعہ کہ ایک منٹ ودن اے منٹ کیا حشر بپا کیا، یہ جو اپنے آپ کو سیولائز کہتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ پیس کا علمدار سمجھتے ہیں۔ اچھا، لاکھوں جانی چلی گئی ہیروشیما، پتہ نہیں آپ گئے ہیں یا نہیں، میں گیا ہوں ہیروشیما، اور میں نے دیکھا ہے ان کو، اس دور کی جو ان کی تصویریں بنی ہوئی تھیں، اس کے میوزیم کو میں نے دیکھا۔ ہیروشیما، ٹوکیو میں عشرہ پڑھ رہا تھا ایک دفعہ، غالباً ماہ مبارک رمضان کے بعد گیا۔ انسان کا دل خون ہو جاتا ہے۔ کہاں گئے یہ ہیومن رائٹس، کہاں گئے یہ حقوق بشر؟ چند لمحوں میں لاکھوں جانیں چلی گئیں۔ مثال یہ دے رہا تھا کہ دیکھیں، اس کے باوجود آج سال اگر آتا ہے نا تو چند منٹ اس کی خبر آتی ہے، اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں۔ سارا سال جو ہے نا کوئی خبر نہیں ہے، کوئی یاد نہیں، کچھ نہیں۔ سید الشہداء نے محرم میں عاشور کے دن یہ کیا کمال کیا ہے۔ ہر دل کی آواز ہے،
نام آتا ہے سید الشہداء کا، آنکھیں چھلک جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی وجہ جو ہے نا وہ یہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ سید الشہداء نے اپنے انقلاب کو تہذیب بنا دیا، اپنے انقلاب کو ثقافت بنا دیا۔ ثقافت مٹا نہیں کرتی ہے، کلچر مٹا نہیں کرتا ہے۔ عاشورہ ایک تہذیب ہے، عاشورہ ایک ثقافت ہے۔ عاشورہ کو فقط رسم نہیں ہے، یہ ثقافت ہے۔ اس نے ہمیں اقدار بتائیں، ویلیوز بتائیں، معنوی ویلیوز بتائیں۔ کربلا نے ہمیں حقیقی معنوں میں صحیح اخلاقیات سکھائیں۔ کربلا نے اخلاقیات مٹا نہیں کرتی ہیں، اخلاقیات تاریخ کا حصہ رہتی ہیں۔ اس وجہ سے کہ ہر ایک کے ہاں ثقافت، بچوں کے اوپر رحم آتا ہے، یہ ثقافت ہے۔ سید الشہداء نے بتا دی ثقافت۔ ہماری ثقافت یہ ہے، ہماری تہذیب یہ ہے، ہمارے زندگی کا رہنا سہنا یہ ہے۔ اور یزیدی جو مینٹیلٹی ہے اس کو بتا دیا سید الشہداء نے۔ ادھر سے اس قدر کون ہے کہ جو 6 مہینے کے بچے کے اوپر حملہ کیا کرتا ہے؟ یہ یزیدی ذہنیت ہے۔ تاریخ ورنہ یہی ہوتی ہے، بچے آ جائیں رحم کرتا ہے کہ انسان، خواتین کے اوپر انسان رحم کرتا ہے، جوانوں پہ رحم کیا جاتا ہے، بوڑھوں پہ رحم کیا جاتا ہے، خیموں کو جلایا نہیں جاتا ہے، گھروں کو جلایا نہیں جاتا ہے، بچوں کو مارا نہیں جاتا ہے۔ یہ تہذیب ہے عاشورہ کی، یہ کلچر ہے عاشورہ کا، جس نے ہمیں رحم سکھایا، جس نے ہمیں عزت دی، جس نے ہمیں دین دیا، جس نے ہمیں شرافت دی، جس نے ہمیں غیرت دی۔ جو یزیدی مینٹیلٹی ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں ظلم ہے، اس میں ستم ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں، بوڑھوں کے اوپر تہذیب حسینی ہے۔ بتایا دیکھو، احترام سکھایا، دینداری سکھائی، تدین سکھایا، اور تہذیب کو مکمل کیا۔ اس ثقافت کو جو کربلا کی ثقافت ہے اسے مکمل خود بلکہ اس انداز کے ساتھ کرتے ہیں۔ خود بعض کو بلاتے ہیں امام، کہتے ہیں کہ آئیں، جس طرح حبیب ابن مظاہر خود بلاتے ہیں، خط لکھتے ہیں، من الحسین ابن علی الى رجل فقی۔ آج ہم خط لکھ رہے ہیں، حسین ابن علی کی طرف سے خط ہے، رجل فقی۔ نگاہ امامت میں دیکھیے کہ جو فقی ہے، جو مجتہد ہے، نگاہ امامت کس قدر شان حضرت حبیب ابن مظاہر کی۔ بچپنے کا ساتھی، زندگی مانگی نصرت حسینی کے لیے، اور آپ نے دیکھا امام نے قاصد بھیجا۔ اس وقت مختلف تاریخیں کہ بازار میں تھے، خضاب لے رہے تھے، گھر پہ تھے، دروازہ نوک ہوا، قاصد نے آ کے پوچھا، بتایا، خط دیا۔ اہلیہ نے پوچھا یہ خط کس کا ہے؟ کہا خط میرے مولا اور آقا امام حسین کا ہے۔ کہا اس خط میں کیا لکھا ہے؟
ہاں خط میں لکھا ہے، حبیب تو جانتا ہے، مجھے پہچانتا ہے، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں نرخ اعدا میں ہوں، دشمنوں میں گھر چکا ہوں، اور میرے ساتھ پردہ دار ہیں، میرے ساتھ میری بہنیں ہیں، جس قدر جلدی ہو سکے میری مدد کرو، العجل فالعجل۔ حبیب کیا مرضی ہے؟ حضرو امتحان حبیب ابن مظاہر پوچھا، جواب دیا، یعنی سے خدا تو بیوہ ہو جائے گی اگر میں جاؤں گا؟ کہا ایسی بات، میں خود جاؤں گی، اپنے مولا و راکا کی پردہ داروں کی میں خدمت کے لیے خود جاؤں گی۔ کہا کنیز خدا میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ فرزند زہرا مجھے بلائیں اور میں اس طرح گھر پہ بیٹھوں؟ اپنے غلام کو جون کو بھیجا کہ میرا گھوڑا شہر کے باہر بستی کے باہر لے جاؤ۔ کچھ تاخیر ہی ہوئی تھی کہ ایسے میں دیکھا کہ غلام ہے حضرت حبیب ابن مظاہر کا، اپنے رہبار سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرا مالک نہ پہنچا، میرا آقا نہ پہنچا، میں تجھ پہ سوار ہو کر اپنے آقا اور مولا کی خدمت کے لیے چلا جاؤں گا اور اپنی جان قربان کروں گا فرزند زہرا کے قدموں پہ۔ یہ جملے سننے تھے، حضرت حبیب ابن مظاہر نے کہا میں تجھے راہ خدا میں آزاد کرتا ہوں۔ کہا نہیں، جب اپنی بات تھی تو اپنی خدمت کی بات تھی تو آپ نے مجھے رکھا، اب تو فرزند زہرا کی خدمت کا موقع مجھے چاہیے۔ کہتے ہیں ساتھ پہنچے، ایسے میں کربلا کی حدود میں جب داخل ہوتے ہیں ایک غبار اٹھتا ہے، ایسے میں نعرہ تکبیر بلند ہوتی ہے، کبھی عباس نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، کبھی اون محمد نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، کبھی سارے جتنے ہیں حبیب ابن مظاہر کے استقبال کے لیے۔ ایسے میں یہ آواز آتی ہے اور کہتے ہیں جب تشریف لاتے ہیں، میمنے کا سردار علم محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا، خیموں میں جب یہ خوشی کی آواز جاتی ہے، بنت زہرا پوچھتی ہیں ہاں اے فضہ اتنا بتا دیجئے کیا بات ہے؟ کہا کہ امام کے بچپنے کا ساتھی حبیب ابن مظاہر آ چکے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر کے جب نام سنا، میری آقا زادی نے کہا دائی فضہ اس طرح کرو، جاؤ حبیب کو ہمارا سلام کہہ دیں کہ اس عالم غربت میں ہماری مدد کے لیے آئے۔ ایسے میں جب سلام دیا، حبیب نے سر پیٹا، آج غلاموں پہ یہ وقت بھی آ گیا ہے کہ زہرا کی بیٹی ہمیں سلام بھیج رہی ہے۔ کہتے ہیں عاشور کا دن آ گیا، ایک دفعہ جب امام سے اجازت طلب کی، کہتے ہیں جب اجازت طلب کرنے کے بعد جانے لگے رجز پڑھے، بتایا، لوگوں کو موعظہ کیا، تن بدن جب جنگ شروع ہوتی ہے، کہتے ہیں زین سے جب زمین پر آتے ہیں، میرے آقا فوراً پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد یہ تاریخ گواہ ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب جاتے ہیں کان الانکسار علی وجہ الحسین، کہ حسین ابن علی کے چہرے پر شکستگی کے آثار رونما تھے۔ جب جاتے ہیں ہاں لاش کو، کہتے ہیں سر کو اپنی آغوش میں جب لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ مرثیہ بھی پڑھتے ہیں۔ مرثیہ یہ ہے حبیب ذرا کیا کہنا، تو ایک شب میں پورا ختم قرآن کیا کرتا تھا۔ حبیب وہ ہے کہ جن کی یاد کے لیے زہرا کی بیٹیوں نے بھی جب خیموں کو آگ لگتی ہے تو دو شہیدوں کے نام لیتی ہے، ایک کہتی ہے عباس تم کہاں ہو، ہمارے خیموں کو آگ لگ گئی، اور دوسرا نام ہے حبیب کا، حبیب بھائی تم کہاں ہو، ہمارے خیموں کو آگ لگ گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ منظور مقبول فرما۔ پروردگار یہ عزا، یہ تعزیت
ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے۔ پروردگار جتنے مومنین مومنات اس وقت پرسہ میں شامل ہیں، عذاب میں شامل ہیں، پروردگار وہ حاجات رکھتے ہیں، ان سب کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگار خاتون جنت کو ہم سب پہ راضی اور خوشنود فرما۔ عزاداران حسینی جو گزشتہ سال نہیں، گزشتہ سال تھے، اس وقت نہیں ہیں، اس وبا کی وجہ سے، اس کرونا کی وجہ سے، عزاداران حسینی پروردگار جن کی وفات ہو گئی ہے، اور بالخصوص سید صفدر حسین شاہ، سید اطرت حسین، سید عباس علی شاہ، آمنہ بی بی، حسن بی بی، حسن عسکری، سید انور حسین شاہ، جمیلہ بیگم، پروردگار ان سب کی روح کو شاد فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، انہیں جوار معصومین علیہ السلام جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد۔